السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق کی بات یوٹیوب چینل۔ امید ہے تمام سامعین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کہانی تو پرانے زمانے کی ہے مگر اس کا سبق ہر زمانے میں نیا ہے، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے۔ خیر ہوا یوں کہ انسان نے جب ترقی کرنا شروع کی تو سمندر میں بہنے والا ایک بڑا جہاز تیار کر لیا گیا۔ اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ہی وقت میں بہت سارا سامان اور لوگ لے جائے جا سکتے تھے۔ بحری جہاز مسافروں کے لیے سمندر سے گزر رہا تھا کہ کپتان اور دیگر عملے کو طوفان کے آثار محسوس ہوئے۔ بحری جہاز کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے انہوں نے قریب ہی ایک جزیرے پر جہاز کو روک لیا۔ طوفان سے تو بچت ہو گئی مگر بحری جہاز پر ایک ڈریکولا انسانی روپ میں سوار ہو گیا۔ رات ہوتے ہی وہ جہاز پر سوار کسی انسان کا خون پیتا اور یوں اپنی پیاس بجھاتا۔ ایک روز یہ بحری جہاز بیچ سمندر میں کسی چٹان سے ٹکرا گیا۔ لوگ فوراً لائف بوٹس کی طرف بھاگے۔ یہ ڈریکولا بھی ایک آدمی کی مدد سے ایک لائف بوٹ پر سوار ہو گیا۔ اب قسمت کی خرابی یہ تھی کہ اس کی لائف بوٹ پر صرف ایک ہی شخص تھا اور یہ وہی شخص تھا جس نے اسے بچایا۔ اب رات ہوئی تو ڈریکولا کو انسانی خون پینے کی پیاس محسوس ہوئی۔ ڈریکولا نے سوچا یہ بے شرمی کی بات ہوگی جو میں اپنے محسن کا خون پیوں۔ اس نیک بندے نے ہی تو مجھے ڈوبنے سے بچایا ہے، میں کس طرح احسان فراموشی کروں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہ اسی دلیل سے خود کو روکتا رہا۔ بالآخر ایک دن دلیل پر فطرت غالب آ گئی۔ اس کے نفس نے اسے دلیل دی کہ صرف 2 گھونٹ ہی پیوں گا اور وہ بھی اس وقت جب محسن نیند میں ہوگا تاکہ اس کی صحت پر کوئی فرق بھی نہ پڑے اور میری پیاس بھی تنگ نہ کرے۔ یہ سوچ کر روزانہ اس نے 2 گھونٹ پینا شروع کر دیے۔ ایک دن اس کا ضمیر پھر جاگا اور اس پر ملامت کرنے لگا کہ تو اس شخص کا خون پی رہا ہے جو تیرا دوست ہے، جس نے نہ صرف تجھے بچایا بلکہ جو مچھلی پکڑتا ہے اور اوس یعنی شبنم کا پانی جمع کرتا ہے، اس میں سے تجھے حصہ بھی دیتا ہے۔ ڈریکولا نے فیصلہ کیا کہ اب میں کبھی اپنے محسن کا خون نہیں پیوں گا۔ کچھ راتیں گزرنے کے بعد ڈریکولا کا محسن بے چینی سے اٹھا اور بولا تم خون کیوں نہیں پیتے؟ ڈریکولا حیرت سے بولا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ محسن بولا کہ جس دن میں نے تمہیں بچایا تھا اس دن تمہارے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر کے میں سمجھ گیا تھا کہ تم انسان نہیں ہو۔ ڈریکولا ندامت سے بولا دوست میں شرمندہ ہوں جو میں نے کیا، لیکن اب میرا وعدہ ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ محسن بولا کیوں مجھ سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہو؟ پہلے جب تم خون پیتے تھے تو مجھے تکلیف ہوتی تھی اور میں چپ رہتا تھا کہ کہیں تمہیں پتہ نہ چل جائے اور میں مارا جاؤں، لیکن اب مجھے خون پلانے کی عادت ہو گئی ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی ہے۔ اگر تم نے خون نہ پیا تو میں مر جاؤں گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا؟ بحیثیت قوم ہمیں بھی خون پلانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہم اپنی خوشی اور مرضی سے خون پلانے والوں کو منتخب کرتے ہیں اور پھر اپنے خون پلا کر انہیں پالتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ بھی انہی خون پینے والوں کو منتخب کر سکیں، کیونکہ ہمیں بھی اپنا خون پلانے کی عادت ہو چکی ہے۔ خون نہ پلائیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ کہیں دوا موجود نہیں ہے، کہیں انصاف موجود نہیں، کہیں غیرت موجود نہیں، کہیں مجرم بادشاہ ہے، کہیں چور حکمران ہے، کہیں خواتین کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، کہیں ہسپتال میں علاج نہیں، کہیں سفارش نہیں ہے، کہیں موارثی سیاست ہے، کہیں نفرت بانٹی جا رہی ہے، کہیں غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو کہیں راتوں رات انقلاب لانے کے خواب دکھائے جا رہے ہیں، کہیں ریاست کو دھمکی دی جا رہی ہے تو کہیں ریاستی اداروں پر جملے کسے جا رہے ہیں۔ میرا آپ کا پاکستان تباہ کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو لوٹا جا رہا ہے، مگر مان جائے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارا خون نہ چوسا جائے تو ہم مر جائیں گے۔ حقوق لینے نہیں آتے، حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے۔ اکثریت نے اپنے دلوں میں چھوٹے چھوٹے چور پال رکھے ہیں، اگر نیک ہونے کی کوشش کریں تو یہ چور مر جائیں گے۔ ہمیں عزت نفس سے زیادہ یہ بت عزیز ہیں جن پر ہم عنایت کے چڑھاوے چڑھتے ہیں، ان کے بغیر ہمیں جینا مشکل لگتا ہے۔ موجودہ سیلاب، ڈیموں کا نہ بننا، بستیوں دیہاتوں کا اجڑ جانا، یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ یہ سب ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کا نتیجہ ہے۔ خدا کے لیے روٹی، کپڑا، مکان کی لالچ سے نکلیں اور صرف پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کریں۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ کسی جلسے، جلوس، ریلی کا حصہ بننے سے بہتر ہے اتنے پیٹرول کی قیمت اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو ہدیہ کر دیں۔ اقتدار کی ہوس رکھنے والوں کے لیے اپنا وقت، تعلقات، رشتے اور اپنی روزی روٹی برباد مت کریں۔ اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم مقروض ہوتے جائیں گے۔ عیاشی کرنے والے عیاشی کر کے امریکہ، یورپ، انگلینڈ بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل حق کی بات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تب تک ہمیں دیجئے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔